چل جائے کہ میرا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا. میں نے اس بندے کو کہا، اور میں جانتا ہوں کہ کون کون وہاں پہ سرکٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں. میں نے اسے کہا کہ میرے 3 بچے اور بھی ہیں، ان کو بھی لے جاؤ، ان کی سر کاٹ دو، میرے پاؤں میں ادا کی رکھ دو، تب بھی میں پاکستان تحریک انصاف کو اور اپنی نظر کو اپنی ایمان کو نہیں چھوڑوں گا. اسپیکر صاحب بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. انہوں نے جو کیا ہے یہ اسرائیل کی فوج بھی نہیں کرتی مسلمانوں کے خلاف فلسطین میں. انہوں نے جو میں نام لے کے کہتا ہوں کہ یہ اسرائیل نے جو کیا ہے یہ اسرائیل کی بھی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اسرائیل جب کسی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، خاص کر مسلمانوں کے خلاف، تو وہاں کی بچوں اور خواتین کی تذلیل کرتی ہے. تو میرے خیال میں ان کا ایجنڈا وہی ہے جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے. اور میں نے پہلے بتایا کہ میں کچھ لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، پوری فوج، پورے ISI، پورے MI کے بارے میں نہیں کرتا، کیونکہ اس فوج میں میری بھی چاچی مامی اور میری بھی کزن ہے. اس فوج میں اس ایوان میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی بھی رشتہ دار اس میں بیٹھی ہے. لیکن الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ جو بھی پوجی ہمارے ساتھ ملتا ہے وہ کہتا ہے 90% پوجی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نظریے کے ساتھ ہے. جناب اسپیکر صاحب، مجھے توجہ چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، مجھے 4:30 بجے کال آ جاتی ہے اس انون نمبر سے، اور سب کو پتہ ہے یہ انون نمبر ہے، سب کو معلوم ہے نا سب کو کہ کون ہے. مجھے کال آ جاتی ہے کہ آپ 3 سیکنڈ کی ویڈیو کریں کہ میں سیاست نہیں کروں گا، بس یہ بتا دے. میں نے کہا کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں پھر مجھے کہا کہ آپ کی بیٹی کو ہم نے مار ڈالا. میں نے کہا شکر الحمدللہ کہ آپ نے میرے بیٹے کو مار ڈالا، لیکن میں اسی سے بھی انشاءاللہ کمزور نہیں ہوں گا اور نہ میں جھکوں گا. میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی نظریے کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی ایمان کے ساتھ، میں اپنی ایمان کو نہیں بیچوں گا. اور میں الحمدللہ کھڑا رہا، میں جھکا نہیں. اس کے بعد مجھے 5:30 بجے میرا بیٹا میرے گھر پہ آ جاتا ہے، اور میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کیوں کہ وہ بیچارہ اس کا ذہنی توازن خراب ہوا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلسل مجھے کہتے کہ آپ اپنی والد سے بات کریں، لیکن وہ میرے بیٹے نے کہا کہ میں والد صاحب کے ساتھ بات نہیں کروں گا. چھوڑا تھا کہ میں وہ حقائق بتا رہا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ لے کے یہ سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں بتا رہا ہوں اور رکھوں گا بھی کہ یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری صوبے اور ساری پاکستان کے عوام کو، ان لوگوں کی جو چند لوگ ہیں جن کا ذاتی ایجنڈا ہے، ان کی عزائم کا پتہ چلے کہ ان لوگوں کی ذاتی عزائم کیا ہے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب، دوسرے دن میری بہنوئی کو اس کو بلایا جاتا ہے کہ جا کے ڈاکٹر امجد کے گھر میں ان کے خواتین کو کہو کہ ابھی تو ہم نے اس کے بیٹے کو چھوڑا ہے، لیکن اس کی بات اگر اس نے اپنا حجرہ نہیں چھوڑا، اس نے خان کے لیے آواز نہیں چھوڑی، تو ہم اس کی خواتین کو اٹھا کے ان کی بھی حرمتیں کریں گے، ان کی نازیبہ ویڈیو بنائیں گے اور ان کو جو ہے ہم وائرل کریں گے. تو یہ بھی میرے پاس ایک ثبوت ہے. تو میں ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ بہت ہو گیا، بہت ہم نے کمپرومائز کیا. اس اسمبلیوں میں بیٹھنے کا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس اسمبلیوں میں ہم آ کے اگر اپنے بچوں کو اور اپنے عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی، تو میرے خیال میں اس اسمبلی میں آ کے بیٹھنا یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم اس اسمبلی میں بیٹھے، ہم اسمبلی میں آواز بھی اٹھائیں گے، ان لوگوں کو بے نقاب بھی کریں گے. ان لوگوں نے جو پاکستان کو 77 سال لوٹا ہے، ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ بہت ہو گیا، بہت ہم نے کمپرومائز کیا. اس اسمبلیوں میں بیٹھنے کا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس اسمبلیوں میں ہم آ کے اگر اپنے بچوں کو اور اپنے عوام کو تحفظ نہیں دے سکتے، تو میرے خیال میں اس اسمبلی میں آ کے بیٹھنا یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم اس اسمبلی میں بیٹھے، ہم اسمبلی میں آواز بھی اٹھائیں گے، ان لوگوں کو بے نقاب بھی کریں گے. ان لوگوں نے جو پاکستان کو 77 سال لوٹا ہے اور ہماری سیاستدانوں کو آپس میں لڑایا ہے، اور ہمیں جو ہے نا پختون اور پنجابی اور بلوچی اور کشمیری کے نام پہ لڑایا ہے، انشاءاللہ اور نہیں لڑیں گے. ہم یہ جو ایوان بیٹھے ہیں، یہ جو ہماری حکومت اراکین بیٹھی ہے اور جو اپوزیشن والی بھی میرے ساتھ ایگری کریں گی کہ ہم نے قربانی دینی ہے، چاہے وہ ہماری شہادت پہ ہو،
چاہے وہ ہمارے نقصان پہ ہو، چاہے وہ ہمارے خواتین کی بے عزتی پہ ہو، یہ کرے اپنا کام، لیکن ہم نے اس پاکستان کی بقا کے لیے، اس پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ قربانی اس ایوان نے دینی ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ابھی اس کے بعد نہ ہم کمپرومائز کریں گے۔ اس کے بعد جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہے، جو غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے، جو آئین کو رونتے ہوئے اداروں میں رہ کے آئین کو رونتے ہیں، ہم ان کو بے نقاب کریں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ پرسوں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے۔ جو کل پارلیمنٹ میں ہوا، یہ میرے اپوزیشن کی دوست بیٹھے ہیں سارے وہاں پی ڈی ایم کی شکل میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اون کرتے ہیں کہ یہ حکومت وفاقی حکومت نے کیا ہے؟ کل میرے خیال میں کوئی بھی اون نہیں کرے گا ان میں سے کہ یہ وفاقی حکومت نے کیا ہے۔ اگر وفاقی حکومت نے نہیں کیا تو ان کو بھی تھوڑا سا زحمت کرنی ہوگی، ان کو بھی اپنے آپ میں تھوڑا سا کرج لانا ہوگا۔ یہ بتائے کہ جن لوگوں نے کل یہ کام کیا ہے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کی تقدس کو پامال کیا ہے، تاکہ یہ لوگ بھی ان کو بے نقاب کریں گے۔ اگر اس طرح نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہماری حکومت ہے، یہاں کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، چلو پی ٹی آئی والے جانے اور ان کا کام جانے، تو میرے خیال میں یہ اس قوم کی ساتھ زیادتی ہے، اس ملک کی ساتھ زیادتی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ جو ہر بات پہ آتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ڈالر نیچے گیا، کبھی کہتے ہیں اوپر گیا، کبھی کہتے ہیں جی ڈی پی اوپر چلا گیا، کبھی نیچے، یعنی ان کی وکالت وہ کر رہے ہیں، تو یہ سیاست نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست ہے کہ یہ کیا ہے کہ روز آپ آ کے وفاقی حکومت کو، حالانکہ وفاقی حکومت تو ان کی بیساکھیوں پہ ہے، وفاقی حکومت کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے سوائے افتتاحوں کی، سوائے دوروں کی، اس کے علاوہ ان کا رول کیا ہے؟ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پوجی بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ڈی سی کی کنٹرول کر رہا ہے، اے سی بیٹھا ہوا ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو پچھلے ڈی پی او صاحب تھا، اس کو میں نے کہا کہ آپ کیوں اتنی نیچے چلی گئی؟ کہتا ہے ہمیں تو کوئی کیپٹن بھی فون نہیں کرتا، ہمیں تو صوبیدار فون کرتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ جا کے پلانے کے گھر پہ چھاپا مارو، کہ جا کے پلانے کے گھر پہ چھاپا مارو اور اس کی بھی عزت کراؤ تاکہ وہ پارٹی چھوڑ جائے۔ تو اگر ایک ڈی پی او کی اور ایک کمشنر کی اور ایک ڈی سی کی یہی عزت رہ گئی ہے کہ ایک صوبیدار ان کو ڈائریکشن دیتا ہے، تو میرے خیال میں اس ڈی سی کو، اس ڈی پی او کو، اس کمشنر کو، اس ڈی آئی جی کو، اس کو شرم آنی چاہیے، اس کو یہ نوکری چھوڑنی چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، اللہ پاک نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں آزاد سوچ دیا ہے، اللہ پاک بھی ہمارے ساتھ حساب کتاب کرے گا روزی حشر کے میدان میں، کہ آپ کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، آپ کو میں نے عقل دی تھی، آپ کو میں نے اختیار دیا تھا، آپ نے کس طرح استعمال کیا اس کی پوچھ ہوگی۔ جا کے کتابیں پڑھے، جا کے پوچھ لے، علماء سے پوچھ لے، اسی سے ہم سب سے پوچھ ہوگی۔ کیوں ہم غلام پھر رہے ہیں؟ کیوں ہم یہاں پہ اس پارلیمنٹ میں بھی غلام بیٹھے ہیں، وہاں پہ بھی غلام بیٹھے ہیں؟ تو کیا ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ اور ہم اس قوم کی جو تنزل ہے اس کی باقاعدہ طور اس میں ہم ملوث ہیں، اگر ہم نہیں بولیں گے، اگر ہم ان لوگوں کو، جو بچی کچھ لوگ ہیں، جو ایک مٹھی بھر لوگ ہیں، جس نے پاکستان فوج کو بھی بدنام کیا، جس نے اداروں کو بھی بدنام کیا، اور ان کی جو میں نے پہلے بتایا کہ ان کی ذاتی مقاصد ہے اور ذاتی انا ہے، ذاتی بغض ہے، ایک بندے کے ساتھ ہے، ایک نظریے کے ساتھ ہے، حقیقی آزادی کے ساتھ ہے، ان کا جو بغض ہے، میں ان کو اگر ہم بے نقاب نہیں کریں گے، اور یہ اسمبلی کا فلور اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک موقع دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا کہ ہم سب اٹھ کے اب بولے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے اوپر کتنے پریشرائز ہمیں کیا گیا، ہمارے اوپر کیا کیا بیتی۔ 6 دفعہ میں جناب اسپیکر صاحب جیل گیا ہوں، جیل میں بھی یہ جو جی آئی ٹی کے نام سے بنی تھی، یہ جو لوگ آتے تھے، آئی ایس آئی، ایم آئی اور کچھ اینٹی کرپشن کے لوگ، یہ ہمیں کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دے۔ اعلان کہتا ہوں، حلفیاً کہتا ہوں، میرے ساتھ جیل میں لیاقت صاحب تھی، شفیع اللہ خان تھی، ہمایون خان تھی، ان سے پوچھ لے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس سپرڈنٹ کو بھی بلاؤ، جیل سپرنٹینڈنٹ کو، کہ اس کے سامنے وہ کہتی تھی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ کی کاغذات بھی ریجیکٹ ہوں گے،
آپ الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے, آپ کی جو آروز ہے وہ بھی ہماری مرضی سے ہوں گی. تو یہ سیاست نہیں تھی تو کیا تھا؟ ان کا کیا کام ہے کہ ایک ISI کا ڈائریکٹر آ کے مجھے جیل میں دھمکیاں دیتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے سپرنٹینڈنٹ کو کہ اس کو ڈیتھ سیل میں ڈال دو کیونکہ یہ ہماری بات نہیں مانتا. یہ ہم کی گزری ہے, ہم بتائیں گے جناب اسپیکر صاحب, اس لیے بتائیں گے کہ یہ ہماری جو بچے ہیں, ہماری جو مستقبل ہے, ان کی بقا کا مسئلہ ہے, ان کی سالمیت کا مسئلہ ہے. ہم ان کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی اتنا ٹارچر کیا گیا ہے, ہمارے ایک ایک رکن کو جو یہاں پہ بیٹھا ہے ان کو ٹارچر کیا گیا ہے, ان کو بائی فورس ان سے پارٹی چھڑوائی گئی ہے اور ان کو لالچی بھی دی گئی ہے. مجھے خود لالچ دی گئی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, اس طرح آپ کو الیکشن بھی جتوائیں گے. تو میرا تو جواب یہی تھا سیدھا سادہ کہ میں نظریے کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میرے لیے نظریے کو چھوڑنا ایمان کی چھوڑنے کے مترادف ہے. تو اگر اور یہ جو نظریہ ہے خان صاحب کا, یہ میرے خیال میں ان سب لوگوں کی دل کی آواز ہے. یہ خان صاحب کا نظریہ تو ایک بات ہے, لیکن یہ ہماری دل کی آواز ہے, اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں اس نظریے کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ کہ وہ حق بھی ہے, وہ سچائی بھی ہے. تو جناب اسپیکر صاحب, میں نے جو باتیں کہی یہ سب ریکارڈ پہ ہے. حلفاً کہتا ہوں کہ پاکستان کی ISI کی لوگوں نے ہمیں باقاعدہ ٹارچر کیا ہے, ہمارے خلاف انہوں نے چھاپے پڑوائی ہے, ہمارے بچوں کو اٹھایا ہے, ہماری خواتین کی تذلیل کی ہے. اور آج ہماری خواتین کی تذلیل ہوئی ہے, کل پوری خیبر پختونخوا کی خواتین کی تذلیل یہ کرائیں گی اگر ہم آج ان کو نہیں روکیں گے. اور ایمان کا جو تیسرا درجہ ہے نا, وہ کسی کو دل میں برا کہنا ہے. جو دوسرا درجہ ہے ایمان کا وہ روکنا ہے, اور جو پہلا درجہ ہے ایمان کا وہ ہاتھ ڈالنا ہے. اب ہم ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ, ان کی گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے کیونکہ یہ ہماری ایمان کا پہلا درجہ ہے کہ ہم ان کی گریبان کو ہاتھ ڈالیں. اگر کوئی ہمیں ہاتھ ڈالتا ہے تو ہم بھی ان کی گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے کیونکہ آئین کو یہ نہیں مانتے. اگر یہ آئین کو نہیں مانتے تو اسمبلی کی فلور پہ میں کہتا ہوں کہ میں کسی آئین کو پھر نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تنخواہ بھی لیتے ہیں اس آئین کے ذریعے, یہ اپنے بچوں کو پالتی بھی ہے, ان کو ہزاروں مربی بھی ملتی ہے ریٹائرمنٹ کی بات, ان کو پلاٹس بھی ملتی ہے, ان کو کاروبار کے لیے پیسہ بھی دیا جاتا ہے. اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ہم کیوں مانے, ہم کیوں اس آئین کو مانے؟ پھر اس آئین میں امینڈمنٹ کرو, اس آئین میں کہو کہ یہ جو لوگ ہیں یا ISI ہے یا پاکستانی فوج ہے یا جو یہ بچے کچھ لوگ ہیں ان کے لیے الگ کوئی شک ڈال دو کہ یہ سب گناہوں سے مبرہ ہے, یہ جو بھی کریں گے یہ کرے. تو ٹھیک ہے, پاکستان میں ہم سیاست کریں گے تو کریں گے, پھر نہیں کریں گے. جناب اسپیکر صاحب, یہ وہ حقائق تھی جو میں نے بیان کی. میں اپنے سارے ایوان کو کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا ہے اور جس نے بھی کیا ہے ان کا باقاعدہ نام لے لے تاکہ یہ لوگ بے نقاب ہو جائے کہ ان لوگوں نے کیا ہے اس سیاست کی خاطر, اس زید اور انا کی خاطر. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب, شکریہ.